سسرال والے ہوں یا اپنا گھر، دوستی ہو یا ہمسائے ہوں، جب زبان کسی کو صرف ذلیل اور حقیر کرنے کے لیے استعمال ہو تو دونوں میں اصل فرق صرف نام کا رہ جاتا ہے۔ سمجھ بوجھ، عزت، احترام جیسے بنیادی اصول جو ہر تعلق میں ہونی چاہیے یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دوران صرف محض باتوں کے حملے اور انا کا تماشا رہ جاتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے ایک اخلاقی اور فکری جھٹکا بن جاتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بدلتے ہوئے زمانے میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کریڈیبلٹی۔ جب کوئی بھی انسان سوشل میڈیا پر اپنی زندگی خود دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کا ہر ایکٹ، اس کا ہر لفظ، ہر خاموشی، ہر ایکسپریشن اور ہر ہنٹ ایک پبلک ریکارڈ بن جاتا ہے۔ اور یہ بات مریم ریاض سمجھنے میں 100% ناکام رہی ہیں۔ ایک کے بعد ایک دھواں دھار ولاگز آتے جا رہے ہیں، ایسے ولاگز کے جنہیں دیکھ کر انسان پلک بھی نہ جھپکے اور بس یہ سوچتا رہ جائے میں اصل میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ٹائٹل ایک ہوتا ہے، کانٹینٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی ان کے آخری 2 ولاگز جو آئے ہیں آپ انہی کو دیکھ لیں۔ ان کے ٹائٹلز ہیں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ نیچرلی آڈینس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، کوئی بہت سیریس ہیلتھ ایشو ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ لیکن پہلے ولاگ میں ڈاکٹر سے متعلق ولاگ کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اور دوسرے ولاگ میں جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا، ڈاکٹر کا کلینک دکھایا گیا، تو اندر سے بات کیا نکلی کہ بی پی صرف اوپر نیچے ہے، ان کو اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بیسکلی محترمہ لوگوں کا ذہن اور اپنا ولاگ کسی اور طرف لے کے جا رہی تھی تاکہ لوگوں کے اندر تجسس بڑھ سکے۔ جو سمجھدار آڈینس ہے وہ جب بھی ولاگ دیکھتی ہے تو فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اس ولاگ کے اندر صرف ویگ باتیں ہیں اور 100% ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ ان کے ولاگز کی اگر آپ لینتھ دیکھیں، 24 منٹ کا ولاگ، 27 منٹ کا ولاگ، 26 منٹ کا ولاگ، اتنا ہی ان کا ولاگ لمبا ہوتا ہے، اور اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ابھی تازہ ترین ہی ولاگ اٹھا لیجئے، صرف 4 سے 5 چکن کی بوٹیاں چاول میں ڈال کر ٹیبل پر سرو کی گئیں، اور پھر 3 عورتیں بیٹھ کر ڈسکس کر رہی ہیں، ہم نے ایسے کھایا تھا، ہم نے ویسے کھایا تھا، اور اسی دوران بار بار مریم کہہ رہی ہوتی ہیں اچھا میں نے نہیں دیکھا آپ نے کیسا کھایا۔ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے، ایک ہی ڈش شیئر کرتے ہوئے سامنے والے نے کیا کھایا، پسند ناپسند بتانا، اور کنکلوژن کہ ہم یہ ریسیپی دوبارہ بنائیں گے۔ یہ سارے سگے بہن بھائی ہیں، بچپن سے ایک گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میری ایک بہن کو کیا پسند ہے یا دوسری بہن کو کیا پسند ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں اچھا عائشہ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ چیز نہیں پسند، عائشہ ان کو کہہ رہی ہوتی ہے مریم آپ کو پتہ ہے یہ چیز مجھے پینا نہیں پسند۔ کیسے بہن بھائی ہیں آپ کہ ایک دوسرے کے متعلق آپ لوگوں کو بیسک چیزیں ہی نہیں پتہ چلتی۔ اب سوال یہ ہے کہ 27 منٹ کا وقت نکال کر ایک ویور اگر صرف یہی میسج لیتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا لک کیسا ہے، یہ ڈریس میں نے پہلے بھی پہنا تھا، میں صبح اٹھ کے یہ پیتی ہوں، میں اس ٹائم کچن میں جا رہی ہوں، تو آپ خود سوچیں اسے کیسے فیل ہوگا۔ کیا ہم اپنے ویورز کے وقت کو اتنا بے محصول سمجھتے ہیں؟ کانٹینٹ کریشن صرف رینڈم باتوں کو ریکارڈ کرنے کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک ذمہ داری ہے ولاگر کے اوپر کہ لوگ اپنا وقت اور اپنی انرجی انویسٹ کرتے ہیں اور ریٹرن میں انہیں کوئی سینس، کوئی کوہیرنس نہیں ملتی۔ مریم نے اپنے شادی کے معاملات کو کیسے سوشل میڈیا پر دکھایا، وہ کیسے لے کے آئیں، آپ سب نے دیکھا۔ انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی بھی تھی، لیکن دوسری جانب سے ان کے سسرال والوں کی طرف سے بے تحاشا ولاگز آئے، ایک کے بعد ایک ولاگ، اور انہوں نے مریم کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی باتیں کی۔ میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ نہ میں سسرال کو غلط کہہ رہی ہوں اور نہ مریم کو، نہ میں دونوں کو ٹھیک کہتی ہوں، نہ میں دونوں کو غلط کہتی ہوں، لیکن فیملیز کا ایک امیج ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ ایک عورت کی عزت ہوتی ہے۔ ہنٹنگ گیم جو کہ مریم نے شروع کی ہوئی تھی اپنے ولاگز میں، وہ انتہائی خطرناک تھی۔ مریم نے شادی سے ریلیٹڈ میٹرز میں ڈیلیبریٹ سائلنس اڈاپٹ کیا ہوا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا وہ ایسا بلر ویگ سگنل دے دیتی تھی جس سے آڈینس کا تجسس بڑھ جاتا تھا۔ بیسکلی یہ ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹک ہے جو شارٹ ٹرم میں ویوز دلاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں انسان کی کریڈیبلٹی کو، اس کی عزت کو، اس کے امیج کو تباہ کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ ایک دن کہہ رہی ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کچھ سیریس ایشو ہے، اور نیکسٹ ڈے ڈاکٹر کہتا ہے کہ صرف ڈائٹ امپروو کرنی ہے۔ یہ صرف کلک بیٹ نہیں، یہ آڈینس کی ایموشنز کے ساتھ کھیلنا بھی ہوتا ہے، اور آنیسٹلی اسپیکنگ گرون اپ عورت کے لیے یہ بچگانہ بیہیویئر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیاں ہیں اور ہماری ماں ہمیں نوالے بنا کے کھلائے۔ میری اس حالت میں عائشہ نے مجھے کیا ناشتہ کرایا، میری اس حالت میں امی نے مجھے کیسے دوائی دی۔ آپ 40+ کی خواتین ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسے لے کے آ رہی ہیں جیسے ہم 16-17 سال کی لڑکیاں ہیں۔
ساری زندگی ماں نے ہی پکایا ہے، ماں نے ہی کھلایا ہے. اب ایسا وقت ہے کہ اس ماں کو آرام کی ضرورت ہے، اور گھر میں اگر 3 خواتین ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنا کام بانٹ کر کریں اور اپنی والدہ کو سکون دیں. لیکن جس دن ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس دن تینوں خواتین کیمرہ لے کے کچن میں چلی جاتی ہیں اور ایک مگ چاولوں کا اور 3-4 بوٹیاں ڈال کے ڈشز بنا کے باہر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ولاگز میں دیکھا جائے تو ان کے کچن میں کام ان کی والدہ ہی کرتی ہیں. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ والدہ کو بھی اس طریقے سے ٹرین کیا جا رہا ہے کہ جو ہم آپ کو کہیں گے، جس طرح ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ نے اس طرح ویڈیو میں بات کرنی ہے. میرا خیال ہے والدہ صاحبہ کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں، بجائے اس کے کہ غلط چیزوں میں ان کا ساتھ دیں اور ان کی ویڈیوز میں آ کر الٹی سیدھی باتیں بھی کریں. فائنلی جی، مریم نے اپنی تھوڑی سی خاموشی توڑی. ان کو ایک کامنٹ آیا کہ آپ بھی اپنے ان لاز کے اگینسٹ بات کریں جیسے وہ آپ کا نام لیتے ہیں. تو مریم نے جواب دیا، اللہ ان کو پوچھے گا، گندے لوگ، توبہ. یہ آپ اسکرین پہ ان کا کامنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو فیملی کل تک بیسٹ فرینڈ تھی، جن کے ساتھ پورے فنکشن سیلیبریٹ ہوئے، فیس ریویل ہوئے، ڈنر ٹیبلز ڈیکوریٹ کی گئی، آج وہی گندے لوگ بن گئے. یعنی آپ لفظوں کا چناؤ کا اندازہ لگا لیں، گندے لوگ، توبہ. اگر سسرال والے بیٹھ کے مریم کا نام لے رہے ہیں اور مریم کو مختلف طریقوں سے انسلٹ کر رہے ہیں، تو پھر مریم نے بھی ایک لفظ کہہ کر گندے لوگ، اتنے عرصے سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اس کی کسر انہوں نے یہ ایک لفظ استعمال کر کے نکال دی. فرق کیا ہوا مریم میں اور ان کے سسرال والوں میں؟ اگر ڈگنیٹی اور سائلنس اڈاپٹ کرنا تھا تو پھر گندے لوگ کہہ کر اپنا امیج اور اپنی اس خاموشی کا تماشا کیوں بنایا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مریم کو غلط کہہ رہے تھے، مریم پہ مختلف الزام لگا رہے تھے، تو مریم بھی ان کے بارے میں اسی طرح نیگیٹو سوچتی ہے. کیونکہ یہ ایک لفظ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، گندے لوگ، لیکن اس نے ہر چیز کور کر لی جو مریم کے ذہن میں چل رہی ہے، جو مریم کے فیملی کے ذہن میں چل رہی ہے. شادی کے فنکشنز دھوم دھام سے منائے گئے، ہر چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا. شادی کے بعد بھی 15 دن ڈنر ڈیٹس ہوئیں، مختلف دعوتیں ہوئیں، آپ سب نے دیکھا. جب ایک عورت کی دوسری شادی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پہلے ہسبینڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ کسی کے نکاح میں ہیں تو پھر وہی انسان آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، انلیس آپ اس کے نکاح میں نہ رہیں. لیکن مریم صاحبہ کو اب اچانک اپنے پرانے ہسبینڈ یاد آنا شروع ہو گئے ہیں. میرا پہلا شوہر میری بہت عزت کرتا تھا. اگر وہ اتنی ہی عزت کرتا تھا، اتنا ہی اچھا تھا، تو پھر اس سے علیحدگی کیوں اختیار کی؟ ایک طرف محترمہ ایکس ہسبینڈ کی تعریف کر رہی ہیں اور دوسری طرف کرنٹ فیملی کو گندا کہہ رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلی فیملی بھی ٹھیک تھی اور یہ فیملی بھی ٹھیک ہوگی اور سارا قصور مریم کا ہے. لیکن ہاں، اگر مریم کو اب اپنا پرانا شوہر یاد آ رہا ہے اور یہ لوگ برے لگ رہے ہیں، اور پہلے شوہر کی فیملی غلط تھی اور جب یہ رشتہ ہوا تو اس وقت یہ سب کچھ بہت ٹھیک تھا، بیسٹ فرینڈ تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، تو میرا خیال ہے یہاں پر یہ چیز تو ذہن میں آتی ہے کہ کیا دونوں لڑکوں کی فیملیز ہی غلط تھیں؟ کیا مریم اپنے ذہن میں خود کنفیوژن لے کے نہیں بیٹھی ہوئی کہ ان کو اصل میں کیسا لائف پارٹنر چاہیے؟ یا صرف مریم کو شوق ہے کہ میری کسی طرح شادی ہو جائے؟ اتنی چھوٹی بچی تو وہ ہے نہیں کہ ان کو کسی کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور وہ باندھ گئی تھی اور ان کو حسن اپنے گھر لے گیا تھا. اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ انسان جب اس ایج میں پہنچتا ہے نا، تو پھر اس کو تھوڑا بہت چیزوں کو پرکھنا، چیزوں کو سمجھنا بھی آنا چاہیے. لیکن شاید مریم صاحبہ کو یہ شوق تھا کہ میں دوسری شادی کروں اور فنکشنز کروں، ویڈیوز لگاؤں، یوٹیوب پہ کماؤں، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہوگا. اور اس کے بعد وہی ہوا جو آپ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا جو تماشا دیکھ رہی ہے. ہر گھر میں مسئلے ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں میاں بیوی میں مسئلے ہو جاتے ہیں. آپس میں ان کو حل کرنا چاہیے. نہیں حل ہوتے، گھر کے بڑوں کو بٹھائیں. بڑوں کو نہیں بٹھایا جاتا، فیملی کے بڑوں کو بٹھائیں. لیکن جو بھی ہے، گھر کے اندر چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عورت کی ڈگنیٹی تب مینٹین ہوتی ہے جب وہ اپنے پرسنل میٹرز کو ایک لمٹ کے اندر رکھے، نہ کہ ہر دن نئے ایپیسوڈز بنا کر ایکسپوز کرے، مختلف چیزوں سے ہنٹ دے، مختلف باتوں سے یہ احساس دلائے کہ میں بہت بڑی سپیریئر کوئی چیز ہوں اور باقی ساری دنیا میرے سامنے حقیر ہے. کبھی کہتی ہیں عائشہ کو میری یوٹیوب پیمنٹ نہ دکھائیں، نظر لگ جائے گی. کس کی نظر لگ جائے گی محترمہ آپ کو؟ ایسا کون سا آپ نے تیر مار دیا جس سے لوگوں کی نظر آپ کو لگ جائے گی؟ کبھی کہتی ہیں میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. اگر اللہ پہ چھوڑ دیے تو پھر زبان کو بند رکھنا چاہیے تھا. اب آ کر اس سٹیج پر یہ کہہ دینا گندے لوگ، توبہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر غلطیاں وہاں سے ہیں تو پھر غلطیاں یہاں سے بھی ہیں.
سب سے مایوس کن چیز یہ ہے کہ مریم جیسی ولاگرز ویمن ریپرزنٹیشن کو انڈرمائن کر رہی ہیں. جب آپ ہر دوسرے دن اپنی فزیکل ویکنس، اپنی پرسنل فائٹس، فائنینشیل فلانٹس کو ولاگ بنا دیتے ہیں تو پھر آپ اسینشلی وومن کو پورٹرے کر رہی ہوتی ہیں ایز فریجائل، کنفیوزڈ اور اممیچور بینگز. یہ صرف آپ کا پرسنل ڈاؤن فال نہیں ہے، یہ کلیکٹیو انسلٹ ہے. آپ نے مل کے ایک جو عورت ہے اس کی بے عزتی کی ہے. یا تو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کر چیزوں کو فیس کرنا سیکھیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں ایک بندے نے یہ چیز فیس کی ہے اور اس کو بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے معاملات کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں. جس طرح ایک عورت ذات کی عزت کی دھجیاں مریم نے اڑائی ہیں اور باقی ان کے گھر کی خواتین اڑا رہی ہیں، جیسا عائشہ کا بیہیویئر ہے، جیسی اس کی باتیں ہیں، یہ دیکھنے والوں کے لیے کوئی مثال نہیں بن رہی. خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو اپنی ڈائریکشن پہلے کلیئر کرنی چاہیے. یا تو کانٹینٹ کو سٹرکچرڈ اور میننگ فل بنائیں ایسا کہ ویورز کو لگے ان کا وقت ضائع نہیں ہوا، یا پھر کچھ عرصے کا بریک لے کر جینوئنلی سوچیں کہ انہیں اپنی زندگی سے کیا چیز دنیا کے سامنے رکھنی ہے. کیونکہ ابھی جو چل رہا ہے اسے دیکھ کر بس ایک ہی خیال آتا ہے، یہ ولاگ ہے یا صرف وقت ضائع کرنے کا ذریعہ. ان کے ولاگز دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، ہر تیسرا بندہ کامنٹ میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ ان کو بولنے کا سلیقہ ہے، نہ ان کو بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں اور مجھے یہ بات کرنی چاہیے بھی تھی یا نہیں، نہ ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میں نے یہ چیز لوگوں کو دکھانی ہے یا نہیں دکھانی. اندر باہر ہونا، کپڑے دکھانا، پیاز کاٹنا، پانی کا گلاس بھرنا اور ہر دوسرے دن باہر جا کے کھانا کھانا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. دس از ناٹ کانٹینٹ، دس از ناٹ میچورٹی، دس از جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. اور جہاں تک مریم کی پرسنل زندگی کا سوال ہے، ان کی خاموشی اب خاموشی نہیں ہے بلکہ ایک مینیپولیٹو ٹول بن گیا ہے. ہر دوسرے دن کوئی کرپٹک ہنٹ دے دینا اور پھر صرف ہمدردی اور تجسس کلیکٹ کرنا، یہ سسٹینیبل اسٹریٹجی نہیں ہے. جو لوگ ان کے کانٹینٹ کو سیریس سمجھ کے دیکھتے ہیں وہ اپنا وقت اور اپنی مینٹل انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسی ولاگرز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ڈونٹ واچ دیم، ڈونٹ انگیج ود دیم، ڈونٹ ویلیڈیٹ دیم. اگر آپ جینوئنلی وومن کی ڈگنیٹی اور ایک ہیلدی ڈیجیٹل کلچر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس طرح کے کانٹینٹ کریٹرز ڈیزرو کرتے ہیں آپ کا وقت اور آپ کی اٹینشن. ہر وقت ڈرامہ، ہر وقت کانٹرڈکشنز اور ہر وقت پرسنل زندگی کا تماشا، یہ کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے، صرف سیلف ڈسٹرکشن ہے. اتنا تو اپنے ذہن کا استعمال کریں کہ آپ اچھے برے میں فرق کو سمجھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.